السلام علیکم طالبات، آج ہم سورہ انفال کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورہ انفال کو سورہ انفال کیوں کہا گیا ہے، اس صورت کی خاص وجہ کیا تھی نازل ہونے کی، اس صورت میں کس چیز کا بیان ہے، یہ کون سی صورت ہے، مدنی ہے مکی ہے۔ تو آپ ذرا مختصراً تعارف سمجھ لیجئے کہ مدنی صورت ہے سورہ انفال، پارہ نمبر 9 اور 10 میں ہے، آیات اس میں کل 75 ہے، بڑا واقعہ اس میں جنگ بدر کا ہے اور مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اس میں بیان ہے۔ مدنی صورت جو ہے وہ مدنی اور مکی صورت، اس میں کیا فرق ہے؟ مدنی صورت ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی اس کو مدنی صورت کہتے ہیں، اور ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی اس کو مکی صورتیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا تھوڑا سا واقعہ جو میں نے ابھی مختصراً کہا کہ اس میں ایک واقعہ ہے، بڑا واقعہ، وہ ہے جنگ بدر کا۔ تو یہ مختصراً آپ سن لیجئے کہ یہ ہوا کیسے تھا۔ کیونکہ نبی علیہ السلام جب تھے وہ آئے، جب 13 ہجری تک مسلمانوں پر جو ہے کفاروں کے ظلم تھے، ستم تھے، اور وہ برداشت کرتے رہے، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ مسلمان۔ پھر بھی اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت ہی کم تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ نبوت کے 12ویں سال میں مدینہ کے قبیلہ حضرج کا 75 افراد پر مشتمل، یعنی 75 افراد پر مشتمل قافلہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دین اسلام قبول کیا۔ ان افراد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف لانے کے لیے کہا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر تبلیغ اسلام شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر 2 بہت بڑے قبیلے تھے، ان کا نام ایک اوس، دوسرے کا خزرج۔ اس میں بڑی تیزی سے اسلام کی روشنی جو ہے وہ پھیل گئی اور تھوڑی سی مدت میں ہی مسلمان کی ایک مضبوط جماعت جو ہے وہ قائم ہو گئی تھی۔ اب نبی علیہ السلام چونکہ مدینہ آئے ہوئے تھے اور انہیں خوف لگا ہوتا تھا اپنے دشمنوں کی ہر وقت، انہوں نے مختلف صحابہ کو ڈیوٹی پہ لگایا کہ مطلب چند کو ایک جگہ پہ دوسری جگہ پر، کہ مطلب آپ لوگ جو ہے پہرے دیا کرے کہ ہم پر کوئی اچانک حملہ نہ کر لے، ٹھیک ہے۔ اسی وقت جو ہے ملک شام کے راستہ جو جا رہا تھا مدینے سے گزر کر، اس پر ابو سفیان کا ایک تجارتی قافلہ جا رہا تھا۔ وہاں پر جو موجود صحابہ تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کو یہ اطلاع دی کہ یہاں پر ایک لوگ جو ہے قافلہ تیار کیے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت جب نبی علیہ السلام کو اس چیز کا علم ہوا، انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو لے کر وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد ابو سفیان کو جو ہے وہ بڑے چالاک قسم کے آدمی تھے، ان کو جو ہے ان کا ذہن بہت تیز تھا، وہ بڑے ہوشیار تھے۔ انہوں نے فوراً ابو جہل کو اپنا ایک قاصد بھیجا اور ان سے کہا کہ ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ مسلمان جو ہے ہم پر اچانک حملہ کرنے والے ہیں۔ ابو جہل نے جو ہے مختلف قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا اور اس جنگ کا آغاز کیا۔ کیسے کیا؟ شراب اور مٹکوں کے ساتھ، خوب گانے بجانوں کے ساتھ، لوگوں کو ناچنے کے ساتھ، یعنی کہ آج ہم محمد اور ان کے لوگوں کو جو ہے وہ مغلوب کر کے ہی رہیں گے۔ حالانکہ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کے ساتھ کس کی مدد ہے، اللہ کی مدد ہے، ٹھیک ہے۔ ابو جہل جب نکلا تو ابو سفیان جو ہے وہ بڑی خاموشی سے اور دوسرا راستہ اختیار کر کے مکہ پہنچ گیا۔ تو انہوں نے دوبارہ اپنے ایک قاصد کو بھیجا کہ ابو جہل واپس آ جا، میں صحیح سلامت واپس آ گیا ہوں، کیونکہ میری تجارتی سامان کو کوئی بھی خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ تو ابو جہل نے ٹھان کے رکھ لی کہ میں یہ جنگ کر کے ہی رہوں گا۔ چنانچہ وہ بدر کے میدان پر پہنچا اور جنگ کا آغاز انہوں نے کیا۔ اب یہ جنگ کب ہوئی؟ 17 رمضان، ٹھیک ہے، 2 ہجری، سن 2 ہجری 17 رمضان کو اس جنگ کا آغاز ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی جنگ تھی، صحیح ہے۔ اب یہاں پر ہے کہ یہ مختصراً میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد یہ جنگ کا آغاز کیسے ہوا، کیسے حالات ہوئے، ان کو کیسی جگہ ملی، مطلب مسلمان کہاں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور کفاروں نے جو ہے وہ کون سا اپنے لیے جگہ تلاش کی اور کیسی چیز کو منتخب کیا، یعنی اچھی جگہ کو، بری جگہ کو، اور مطلب وہ تمام باتیں جو ہے آگے آیت کے ساتھ آئیں گی جزبہ میں، تو انشاءاللہ اس میں آپ کو سمجھا دوں گی، ٹھیک ہے۔ اب صرف اتنا ہی سمجھ لیں۔ اب جو کہ آپ کی اسکرین پر دکھائی آپ کو دے رہا ہوگا کہ سورہ انفال شروع ہے۔ انفال جو ہے نفل سے نکلا ہے، بمانی نفل چیز۔ نماز جو ہے وہ ہم پر فرض ہے،
ٹھیک ہے، نماز فرض ہے، ایک ہے فرض اور دوسری ہے نفل، دوسری چیز نفل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کے علاوہ جو 2 رکعت 4 رکعت 12 رکعت 8 رکعت نوافل پڑھتے ہیں اس کو زائد چیز، یہ بھی اس سے مراد یہ زائد چیز، یعنی یہ ایک زائد حصہ ہے، اس کا 5واں حصہ کس کے عوض میں آئے گا، اس کے بارے میں یہ جو ہے بیان ہے۔ اب سورہ انفال ایک مال، اچھا یہ بھی سمجھ لے بیٹا کہ مال جو ہے وہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال غنیمت سے مراد یہ کہ جنگ کے ذریعے جو مال حاصل ہو جاتا ہے، یعنی میں جو ہے وہ جنگ کے لیے چلی جاؤں اور جنگ کر کے ہی ان سے فتح کی صورت میں مال لے کر آؤں تو وہ مال غنیمت ہے۔ دوسرا ہے کہ مال فے، مال فے سے مراد وہ مال جو کہ بغیر جنگ کے حاصل ہو، یعنی میدان پر آ چکے ہیں، کفار بھی آئے ہیں مسلمان بھی آئے ہیں، کفاروں نے مسلمانوں کو دیکھ کر ان کے دل میں رعب اور خوف وغیرہ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، بڑھ گیا، انہوں نے کہا بھئی ہم یہ جنگ نہیں کرنا چاہتے اور اپنا مال چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو یہ بغیر جنگ کے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے، مال فے کہا جاتا ہے۔ اب کتاب کی طرف آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں پیغمبر آپ سے، عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال، قل کہہ دیجئے، الانفال، انفال جو ہے للہ، اللہ کے لیے ہے، والرسول، اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ، پس تم ڈرو اللہ سے، واصلحوا، اور صلح رکھو، ذات بینکم، آپس میں، مابین میں، یعنی آپس میں تم جو ہے وہ صلح رکھا کرو، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے رہو۔ واطیعوا اللہ، اور اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم کیا ہو، مومن ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوا یہ کہ جب جنگ ختم ہو گئی تھی، مال غنیمت اکٹھا ہو گیا تھا، تو صحابہ کا تھوڑا بہت آپس میں تکرار ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے پیغمبر کی حفاظت کی ہے، میں نے سرحدوں کی حفاظت کی، بعض نے کہا میں نے مال غنیمت اکٹھا کیا، مجھے یہ چیز ملے چاہیے، مجھے یہ، کیونکہ ایک صحابی نے اپنی خواہش ظاہر کی، روایت میں آتا ہے کہ مجھے یہ تلوار چاہیے، تو اس پر نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، مگر یہ کہ یہ چیز ان کو بتا دی گئی کہ پیغمبر کی یہ خواہش ہو، وہ جو چاہے وہ آپ کو دے، آپ اپنی طرف سے اپنی خواہشات نہ بتائیں، آپ بس آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے آپ اس کی تابع چلیں۔ آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ کہو کہ مجھے یہ چیز دے، میں نے جو ہے پیغمبر کی حفاظت کی، میں نے سرحدوں کی حفاظت کی، میں نے مال غنیمت جو ہے اکٹھا کیا، تو اس چیز پر آپ نہ جائیں، جو اللہ اور اس کا رسول دے اس کو لے لو، باقی آپس میں جھگڑے اور تنازع نہ کرو، کیونکہ اگر آپس میں آپ لوگ جھگڑے کرو گے تو آپ لوگوں کا جو فخر ہے اور آپ لوگوں میں جو رعب ہے وہ کم پڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں پیغمبر، آپ کہہ دو ان سے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، بس اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، اتنا آپ کو بتا دیا ہے، باقی آپ کا اس میں کوئی کام نہیں۔ فاتقوا اللہ، بس تم ڈرو اللہ سے، اس معاملے میں تم اللہ سے ڈرو، اپنے بارے میں کچھ بھی نہ کہو، ٹھیک ہے۔ وَأَصْلِحُوا، اور صلح رکھو آپس میں، ذات بینکم، آپس میں، کیوں آپس میں صلح رکھو؟ کیونکہ اگر کفار کو پتہ چل گیا کہ تم لوگ آپس میں لڑتے ہو تو وہ تو کہیں گے یہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ میرا کون سا سگا دوست بنے گا، کیوں نہ ہم اس کو کیا کریں، جو ہے اس پر حملہ کریں، آپس کی کمزوری ان کو نہ بتاؤ، کیوں تم لوگ کی کمزوری یہ پکڑ لیں گے، آپس میں تم لوگ صلح رکھا کرو۔ واطیعوا اللہ، اور اطاعت کرو اللہ کی، ورسول، اور اس کے رسول کی، ان کنتم مومنین، اگر تم حقیقت میں مومن ہو، اگر تم سچے مومن ہو، تم ہو حقیقتاً مومن، اللہ پہ ایمان رکھنے والے، اللہ کے نبی پر ایمان رکھنے والے، تو تم پھر اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو، وہ جو حکم دے اس کو مانو، اپنے دل کی کچھ بھی نہ کہو۔ انما المؤمنون، بے شک مومنین لوگ، الذین، وہ لوگ ہیں، اذا، جب ذکر اللہ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ان کے سامنے، وجلت، تو ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل۔ اب یہاں پر مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، 5 صفات ہیں، آپ کا کویسچن بھی آگے ہے بک میں کہ مومنین کی صفات کیا ہے، کیا بیان کی گئی ہے، تو وہ یہاں پر ہے کہ مومنین کی یہاں پر صفات بیان کی گئی ہے کہ مومن لوگ صرف اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور جو ان کو کہا جاتا ہے وہ اس کو مانتے ہیں۔
اس کے علاوہ مومنین کی صفات یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر اس کے سامنے کیا جاتا ہے تو اس کا دل ڈر جاتا ہے، شیر نہیں ہے کہ اس کو کھا لے گا، مراد اس سے یہ ہے اس میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے، دنیا کی لذت خواہش کم پڑ جاتی ہے۔ وَإِذَا اور جب تُلِیَت پڑھی جاتی ہے علیہم ان پر آیاتہ اس کی آیتیں، کس کی؟ اللہ کی آیتیں، زادتہم تو بڑھ جاتا ہے ان کا ایمان، تو اس سے ان کا ایمان اور بھی بڑھ جاتا ہے جب ان پر اللہ کی آیتیں جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں۔ بڑھنے سے مراد یہ کہ فوراً تابعداری شو کرتے ہیں، بس اللہ کا حکم ہے، ہمیں نبی نے بتا دیا ہے، آگے ہماری کوئی مرضی نہیں، فوراً اس پر سر تسلیم کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے رب پر اور بھی یقین رکھنے والے ہو جاتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ اور اپنے رب پر يَتَوَكَّلُونَ بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ 3 صفات ہو گئی۔ پہلی یہ کہ جب ذکر کرتے ہیں تو ان کا دل ڈر جاتا ہے، اللہ کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو ان کا دل ڈر جاتا ہے، اور دوسرے کہ جب ان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تیسری صفت یہ، کس کی یہ صفات ہے؟ مومنین کی۔ تیسری صفت یہ کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں، ان کا ہر حال میں اللہ پہ یقین ہوتا ہے، اپنا ایمان اس پر اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے، اور بھی وہ اپنا ایمان جو ہے وہ مضبوط کر لیتا ہے کہ واقعی جو اللہ کرتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہے۔ الذین وہ لوگ یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما اور اس چیز میں رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ ایک نماز پڑھنا ہوتا ہے، دوسرا قائم کرنا۔ قائم سے مراد یہ کہ خود بھی پڑھو، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرو، ٹھیک ہے؟ تو نماز پڑھتے ہیں یہ لوگ، یہ مومنین لوگ، اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ مراد خرچ سے اب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جو ہمیں رزق دیا ہے تو ہم اڑا لیں بس، ہاں کیوں نہیں، اس کو دو اس کو دو، ادھر کرو ادھر کرو، خواہشات ظاہر کرو، زیادہ سے زیادہ اپنی خواہشات کو فالو کرو، نہیں، نیک کاموں میں صدقہ، خیرات، زکوٰۃ ان میں سے دیتے ہیں۔ یہ صفات ہو گئی بچوں مومنین کی۔ کتنی صفات ہے؟ 5 صفات ہے۔ مومنین کی کتنی صفات ہیں؟ کل 5 صفات ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ مومن ہیں جو سچے مومن ہیں۔ لہم درجات، ان کے لیے درجے ہیں، عند ربہم اپنے رب کے نزدیک، ومغفرۃ اور مغفرت ہے، ورزق کریم اور عزت والی رزق ہے۔ عزت والی رزق سے مراد، بخشش والی رزق سے مراد جنت کی رزق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں اللہ نے خوشخبری سنا دی ہے کہ یہ حقیقتاً سچے لوگ ہیں، اور ان کے لیے درجے ہے اللہ کے نزدیک بخشش کی، وہ جنت کی صورت میں۔ کما اخرجک، جیسے کہ نکالا تجھ کو رب کا تمہارے رب نے، من بیت کا تمہارے گھر سے، بالحق کے حق کے ساتھ، وان اور بے شک فریقاً اور ایک جماعت، من المؤمنین مومنوں میں سے، لکارہون اس سے البتہ ناخوش تھی، ٹھیک ہے؟ جب ان کو حکم دیا گیا تھا کہ تم لوگ نکلو تو اس میں سے بعض مسلمان جو کمزور ایمان والے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی کیا ضرورت ہے ہم اس سے جنگ کریں، ٹھیک ہے؟ وہ نہیں نکلنا چاہتے، ان کی خواہش نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ بس ہم اگر یہاں چلے گئے تو بس خدا نہ خواستہ موت ہی یہیں پہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح تمہیں اللہ اور اس کا رسول کا حکم دے کہ تم اپنے گھروں سے نکلو تو تم نکل جاؤ حق کے راستے میں، ٹھیک ہے؟ تم جنگ کرو۔ اور حالانکہ اس میں ایک وہ جو ہے وہ اس سے ناخوش تھی، یجادلون کا، وہ لڑتے ہیں تمہارے ساتھ اے پیغمبر، فی الحق کے حق کے معاملے میں، وہ حق کے معاملے میں اے نبی آپ سے لڑتے ہیں، بعد ما تبینہ، اس کے بعد کہ سب روشن ہو چکا ہے، واضح ہو چکا ہے، تبینہ واضح ہو جانا، کانما گویا کہ وہ یساقون ہانکے جا رہے ہیں، الی الموت موت کی جانب، وہم اور وہ ینظرون دیکھ رہے ہیں۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے بس ہم گئے نہیں اور وہاں پر موت آئی نہیں، موت سے وہ ڈر رہے تھے۔ اگر موت آتی تو شہادت پا لیتے، نہیں تو غازی بن کر لوٹ آتے، اس میں کیا تھا؟ لیکن ان کے دلوں میں یہ خوف تھا کہ بھئی ہم اگر وہاں لڑیں گے، کیونکہ ان کی تعداد کم تھی 313 اور ان کی تعداد کفار کی تعداد 1000 تھی، تو وہ یہی سوچ رہے تھے کہ بھئی اگر ہم ان کے ساتھ لڑیں گے تو الٹیمیٹ یہ لوگ ہمیں کیا کریں گے؟ ماریں گے، ختم کریں گے، اور یہ تو موت ہے جو ہم خود اپنے گلے سے خود ہی ظاہری طور پر لگا رہے ہیں۔ تو ان کا یہ گمان تھا کہ بھئی ہم جو ہیں کیا ہے، موت کی طرف خود بخود جا رہے ہیں۔
وَإِذْ اور جب یعدکم یعنی یعدکم وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ اللہ احد الطائفتین دو گروہوں میں سے ایک کا انہا بے شک لکم تمہارے لیے ہے ایک وتودون اور تم چاہتے تھے انّا بے شک غیر ذات الشوکتی جو بغیر کانٹے والا ہے وہ تمہارے لیے ہو تکون ہو لکم تمہارے لیے ویرید اللہ اور چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان یحق الحق کا کہ حق جو ہے وہ حق ہو جائے بکلماتی ہی اس کے کلمے کے ساتھ کس کے کلمے کے ساتھ اللہ کے کلمے کے ساتھ ویقطع اور قطع ہو جائے کھاٹ دے پینگ ڈالے دابرن جڑ کافرین کافر کا کافروں کا جڑ جو ہے وہ بالکل ختم کر دے۔ اس میں سے دو گروہ مراد ہے، یہاں آپ کا جو سوال ہے دو گروہوں سے کیا مراد ہے، اس میں یہ بات ہے کہ دو گروہوں سے مراد ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور ابو جہل کا جنگی لشکر۔ اب مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ ہے وہ تو لڑنے کے عوض سے نہیں آ رہا اور کم تعداد میں ہے، تو کیوں نہ ہم ان سے جنگ کر کے ان سے مال حاصل کر لیں گے، اور حالانکہ اللہ چاہتا تھا کہ آج حق کو حق بنا کر ثابت کر لیں، ٹھیک ہے، جو حق ہے وہ حق جو ہے وہ ثابت ہو جائے اور کافر جو ہے بالکل یہاں سے ختم ہو جائے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ ابو جہل سے کیا کرو، جنگ کرو، لیحق الحق کا، تاکہ حق جو ہے وہ حق ظاہر ہو، ٹھیک ہے، تاکہ حق جو ہے وہ حق ہو جائے یعنی سچ سچ ہو جائے، ویبطلا اور باطل جو ہے الباطلا باطل ہو جائے یعنی باطل جھوٹ کو جھوٹ کر دے اور سچ کو سچ کر دے، ولو کرہ المجرمون اگرچہ اس سے کیا ہے مشرک لوگ اس کو ناخوش ہے، اگر مشرک کو یہ بات غلط بھی لگتی ہے پھر بھی یہ بات اللہ جو ہے ثابت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ کفار کو یہ بہت بڑا غرور تھا کہ ہم تو 1000 کا لشکر ہے اور یہ 313 لوگ، یہ تو ہماری ایک مٹھی کے برابر ہے، ہم اس کو ختم کر کے ہی ان کی جڑیں پینگ دیں گے اور یہاں آزاد رہیں گے، ان کی یہ خوش فہمی تھی۔ جب تستعیثون تم فریاد کرتے تھے ربکم اپنے رب سے، فاستجاب لکم پس قبول کر دی تمہارے لیے، انی بے شک ممدکم میں نے مدد کی تمہاری بے الف 1000 من الملائکتی فرشتوں میں سے مردفین جو لگاتار آ رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد یہاں بہت کم تھی اور وہ بہت خوف میں تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا تھے، وہ ساری رات نہیں سوئے بلکہ اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، تو ان کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ اے پیغمبر جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو آپ کے رب نے وہ دعا قبول کر لی اور آپ کو تسلی دی کہ بے شک میں جو ہوں مدد کروں گا تمہاری، کس سے، ملائکوں سے، فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا، اور انہوں نے 1000 فرشتے جو ہیں وہ بھیجے لگاتار۔ وما جعلہ اللہ اور نہیں بنایا اللہ نے اس کو الا مگر بشرا خوشخبری، یہ اللہ نے ان کے لیے خوشخبری کے طور پہ لایا، اللہ تو ایک ہی کافی ہے، کن کہہ دے فیکون ہو جاتا ہے، انہیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی، لیکن یہ ایک اطمینان تھا دلوں میں، کس کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پیغمبر کے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ تاکہ اطمینان حاصل ہو جائے اس کے ذریعے، کس کے ذریعے، ان فرشتوں کے ذریعے، قلوبکم تمہارے دلوں کو، ومن نصر اور نہیں ہے، ومن نصر اور نہیں ہے یہ مدد الا من عند اللہ مگر اللہ کی جانب سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز زبردست حکیم اور حکمت والا ہے، یہ مدد اللہ کی ہے، یہ مدد اللہ کی ہے، اس میں نہ میرا کمال نہ کوئی آپ کا کمال، بس بالکل یہ ہے کہ اس سے صرف تمہارے دلوں کو اطمینان دینا تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ آئیں گے تمہارے ساتھ مدد کریں گے۔ فرشتوں میں بھی جو طاقت رکھی گئی تھی وہ کس طرح رکھی گئی تھی، وہ اللہ کی طرف سے رکھی گئی تھی، ٹھیک ہے، اللہ نہ چاہے تو وہ کسی کو بھی، وہ پتہ بھی کہتے ہیں نا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، اور یہ مدد جو تھی اللہ کی طرف سے تھی، کیونکہ اللہ نے یہاں پر حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والا تھا، اس لیے اس جنگ کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، اس جنگ والے دن کو، اور اس وجہ سے اس کو جو ہے یہ جو ہے بڑی عظیم جنگ کہلائی گئی، کیونکہ اس میں حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز زبردست حکیم اور حکمت والا ہے، اللہ کی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے انسان کے لیے، اگر اس پر کوئی غم آتا ہے یا خوشی آتی ہے اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے، مگر ہم انسان جو ہے وہ کمزور ہیں، اس چیز سے غافل ہے۔ امید ہے بچوں کہ آپ کو اس سبق کی سمجھ آئی ہوگی، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔